बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद आपका सच्चाइयों के सफ़र में। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपकी मुश्किलात को दूर करे, आमीन। इस बाबरकत महीने में अल्लाह पाक सब बे औलादों की झोलियाँ भरे और अपने दिल की हर मुराद अल्लाह पाक आप लोगों की पूरी करे, आमीन। मेरा आज का टॉपिक है, प्यारे दोस्तों, अल्लाह अपने मंसूबों में किसी की दखल अंदाज़ी नहीं पसंद करता। वो अपने हदफ तक बहुत खामोश और गैर महसूस तरीके तक पहुंचता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बादशाही का ख्वाब दिखाया। वालिद साहब को भी पता चल गया। वालिद मौजूदा दौर के नबी हैं और बेटा मुस्तकबिल का नबी है, और वो दोनों को हवा ना लगने दी कि होगा कैसे ख्वाब खुशी का था, लेकिन अल्लाह की हिकमत देखिए, चक्कर गम का चला दिया। है ना अजीब बात। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चंद किलोमीटर के फासले पर कुएं में पड़े हैं। वालिद साहब को खुशबू ना आने दी। अगर खुशबू आ गई, आखिर बाप है, रह नहीं सकेगा, जाके बेटे को निकलवा लेगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें समझ आती है कि इसमें सब्र के अलावा इसमें कोई सबक हमें नहीं मिलता। जब तक आप सब्र नहीं करेंगे तो बादशाही के ओहदे से नहीं पहुंच सकेंगे। जब तक आप सब्र नहीं करेंगे तो बाप को बेटे से नहीं मिलना पड़ेगा। सब्र से ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिले थे, जबकि बादशाह का सफ़र इसी कुएं से शुरू होना था। अल्लाह के मंसूबों में यही लिखा है। अगर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को समझा दूंगा तो अखलाकी तौर पर यह भी अच्छा नहीं लगेगा कि बाप अपने बेटे को बादशाह बनाने के लिए कुएं में डालकर दरख्त के पीछे झांक झांक कर देख रहा है। काफ़िले वाले पास से गुजरे, उन्होंने उठाया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, लिहाजा सारा निज़ाम अपने हाथों में रखा हुआ था अल्लाह पाक ने। अब अगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को पता होता कि कुएं में गिरने का मतलब बादशाह बनना है, वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हसद और मुखालफत करके असल में इसे बादशाह बनाने में अल्लाह की तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गिराने की बजाय एक दूसरे की मिन्नतें करते, मुझे धक्का दे दो कुएं में। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब अज़ीज़े मिस्र के घर पहुँचे तो नेमतों भरे माहौल से उठाकर जेल में डाल दिए गए। बेशक हर मुश्किल के साथ अल्लाह पाक ने आसानी रख दी है। जब मुश्किलात आती हैं तो अल्लाह पाक, ये भी एक आजमाइश होती है, आसानियाँ भी आजमाइश होती हैं, इंसान को नहीं पता चलता। जब मालो दौलत अल्लाह बहुत देता है तो वो भी आपके लिए एक आजमाइश है, और जब मालो दौलत लेके या कुछ भी लेके अल्लाह पाक ले लेता है तो वो भी एक आजमाइश है कि मेरा बंदा कितना साबर है। अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है और सब्र वाले अल्लाह के नज़दीक होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने दिल दुखा दिया, किसी ने तकलीफ़ दे दी, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर बात पे सब्र करना है, इसलिए कि अल्लाह को पसंद है, ना कि अपना देखना कि मुझे ये नहीं पसंद। आप जेल के बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप जेल के साथ यूं ख्वाबों की तबीर बताइए। आप जब जेल में पहुँचे तो उसमें से एक बच जाने वाला कैदी को बादशाह से दरबार में अपना ज़िक्र करने के लिए कहा, मगर मुनासिब वक़्त तक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़िक्र जेल में रखने की अल्लाह के मंसूबों के तहत शैतान ने इसको भुला दिया। यूं भी शैतान अल्लाह के इस मंसूबे को समझ ना सका और अल्लाह के मंसूबे में बतौर आला कार इस्तेमाल हो गया। गौर कीजिए, अगर इस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बादशाह के सामने हो जाता तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सवाली होते। इसलिए अल्लाह पाक को ये बिल्कुल पसंद ना था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सवाली होते और बादशाह के सामने सवाल करते, इनके सामने सवाल करने के लिए पेश होते। अल्लाह के मंसूबे में बादशाह को सवाली बन के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आना था, और कुरान पाक में इसका ज़िक्र यूँ हुआ है। वो अपने मंसूबे बनाते हैं और अल्लाह पाक अपने मंसूबे बनाता है। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा साज है। कैसे? फिर देखते हैं क्या हुआ।
عزیز مصر کو ایک خواب آیا، اس خواب کو آپ نے دربار میں بیان کیا تو وہ بچ جانے والے قیدی نے عرض کیا کہ ہمارے جیل میں ایک خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، اور وہ کیا ہی درست خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو میرے سامنے، اس قیدی سے میں ملنا چاہتا ہوں اور اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی عزت احترام کے ساتھ پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے، اور بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر بتائی۔ عزیز مصر نے بیان کیا اپنے خواب کو۔ بہت سے خواب بتانے والے، اس تعبیر کے بتانے والے بہت پیشن گوئی کھڑے تھے، لیکن بادشاہ حیران رہ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے خواب کی تعبیر بتانے پہ۔ بات دل کو لگی اور اللہ نے بادشاہ کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کا عقل و دانش کا سکہ بٹھا دیا۔ بادشاہ نے رہائی کا حکم دیا تو فرمایا میں اس طرح اپنے اوپر ناکروادہ جرم کا داغ لے کے جیل سے رہائی نہیں لوں گا اور میں باہر نہیں آؤں گا، کیونکہ میرے اوپر عورتوں کا ایک مقدمہ ہے۔ جب تک اس معاملے میں بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتا یا میری بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی تو مجھے آزادی نہیں چاہیے۔ اب ان عورتوں کو بلایا گیا، سب آ گئی اور سب عزیز مصر کے سامنے پیش ہوگی، اور سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور اس کے بعد یہاں تک کہ مدعی عزیز کی بیوی اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیا۔ بادشاہ نے کہا تو بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا اس وقت کیا ہوا تھا اور کیا معاملہ درپیش آیا تھا جب تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی؟ تو وہ سب اکٹھی بول اٹھی، اور پاکی صرف اللہ کے لیے ہے، اور بے شک ہم غلط تھی، ہم جھوٹی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے اور ان میں کوئی برائی نہیں ہم نے دیکھی۔ عزیز کی بیوی بولی اب تو سچی بات سب کے سامنے آ ہی گئی ہے، تو میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، نہ کہ اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بالکل سچے تھے، اور وہی قطع کا خواب جو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے پاس لے کر آیا تھا، وہی قطع حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے کر آیا۔ تو پھر اللہ نے دکھا دیا کیسے تم نے ایک مظلوم اور بے بس بچے کو تب اللہ نے دکھا دیا کیسے تم نے بے بس اور معصوم بچے کو، جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، تم نے اپنے حسد اور مخالفت اور اپنی منافقت کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ وہ آج عزیز مصر بادشاہ بن چکا ہے، تمہارے اسی حسد نے اسے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم پہلے بھی میرے کرتا لے کے والد محترم صاحب کے پاس گئے تھے، اور تم لوگوں نے بہت بڑا جھوٹ گھٹا، تو اس سے والد صاحب کی بنائی چلی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر رویا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس کو سونگ کر رویا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کی بنائی چلی گئی۔ اچھا اب یہ کرو، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ان کی کوئی کھوئی بنائی واپس لے آئے گا میرا کرتا۔ اب آگے دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے کنعان کی طرف سفر کیا، تو کنعان کے صحرا یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سے مہک اٹھے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام بول اٹھے اور چیخ اٹھے، اگر تم لوگ مجھے پاگل نہ سمجھو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے، تو مجھے آج حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھا آپ نے، اگر مجھے یہ نہ سمجھو کہ پاس پڑے کنویں پہ باپ کو خوشبو نہ آئی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور اتنے دور سے عزیز مصر سے جب وہ کرتا چلا مصر سے، تو کنعان کے صحرا میں خوشبو پھیل گئی۔ یہ اللہ کے منصوبے ہوتے ہیں جس میں اللہ اپنی دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔
جب رب چاہتا ہے تو چند کلومیٹر کے دور سے کنویں سے خوشبو نہیں آنے دیتا، اور جب رب نے بیٹے کی خوشبو کو حکم دیا تو مصر سے کنعان تک کا سفر کر لی، اور اللہ کا امر غالب ہو کر ہی رہتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ قصہ محض قصہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اور قرآن میں برحق سچی باتیں کی جاتی ہیں، اور اس میں سچ بتایا گیا کیسے حضرت یعقوب سے ان کا بیٹا، دل عزیز بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گیا، اور اس میں بچھڑنا اور ملنا، اس میں صبر کا اجر اور ہر چیز بتائے گی۔ جب آپ کوئی حالات دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ کسی نے چلاکیاں، کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، کوئی آپ کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی آپ کو حالات کے کنویں میں دھکا دے کر گراتا ہے، تو یہ ساری چالیں، ظلم، حسد، شاید اللہ اور آپ کے خیر کے منصوبے کامیاب بنانے کی کوئی اپنی ہی چال ہوتی ہے۔ بے شک ساری دنیا اپنی ایک چال چلتی ہے، لیکن جب اللہ کی چال چلتی ہے تو ان ساری چالوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ انہیں وہ کرنے دے جو وہ کرتے ہیں۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگیں اور اپنا کام کرتے جائیے۔ اسی طرح ہم کامل امت کے بہت سے حالات دیکھتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے، کوئی کچھ کیوں نہیں کرتا، اب ہم اس ظلم کی چکی میں کیوں پس رہے ہیں، آخر یہ سب کب ختم ہوگا اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو دکھی ہونے سے بہتر ہے آئیے ہم سب مل کر ہم اپنا کام کرتے ہیں، جو ہمارا کام ہے، ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور سچے دل سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ پاک بے شک دعائیں سننے والا ہے۔ میری اس تحریر سے، اور یہ تحریر حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تھی کہ اللہ پاک نے کیسے ایک کنویں سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہم لوگوں پہ حالات آ جاتے ہیں تو ہم لوگ سوچتے ہیں نہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ جو کیوں، میں ہی کیوں، یہ سب چیزیں اللہ کے آگے معنی نہیں رکھتی۔ آپ اپنی دعائیں کرتے جائیے سچے دل سے، اور گمان کو نکال دیجئے۔ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں، وہ کن کرتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور میری اس تحریر کے ہمیشہ اینڈ پہ میری آپ لوگوں کی اس رمضان کے لیے خصوصی دعا کیجیے، التماس ہے۔ فلسطین کے مسلمان بہن بھائی بچے، ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں صبح کی آزادی کی نوید دکھائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔